مالک کریم کے احسانات سے انشاءاللہ ان قریب ہمیں رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ نصیب ہونے والا ہے، جس مہینے میں اعمال کی، عبادات کی ویسے بھی بہت بڑی حیثیت ہے، لیکن اس مہینے کے آتے ہی ان اعمال کی، ان نیکیوں کی حیثیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ ایسے سمجھیں کہ یہ مہینہ ہے ہی جنت کا سامان، تو ہم پہلے سے ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ اس مقدس مبارک مہینے میں اپنے مالک کی رضا اور اس کے قرب کمانے کے لیے ہم مزید محنتیں کریں گے، صدقات، خیرات، اس کے علاوہ مسکینوں، یتیموں، غربا، فقراء ان سب کی مدد کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ باقی اس کے ساتھ یہ چیز ذہن میں رہے کہ اس رمضان کے سب سے بڑے جو انعام ہیں وہ دو چیزیں ہیں کہ رمضان المبارک جو خصوصیات لے کر آ رہا ہے، وہ خصوصیات یا سب سے بڑے جو رمضان کے انعام ہیں، اکرام ہیں، وہ دو ہیں۔ ایک ہیں اس ماہ مبارک کے روزے اور دوسرے ہیں اس ماہ مبارک کے نوافل، یہ خاص طور پر رات کو پڑھے جانے والے نفل قیام رمضان، رمضان کا قیام اللیل، جسے ہمارے ہاں تراویح کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا خاص جو اس مہینے مبارک کا ایک عظیم انعام ہے وہ ہے صلاۃ تراویح، قیام رمضان۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر، کتاب الایمان کے اندر ایک باب ہے التطوع فی رمضان، وہاں پر حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کے قیام کو اختیار کیا، قیام کیا، نوافل پڑھے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس بندے کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان المبارک کے رات کے قیام، نوافل، اس تراویح کی اتنی حیثیت ہے کہ سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر رمضان کے قیام کے باب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں امام کے ساتھ قیام کیا ہے، تراویح کی طرف اشارہ ہے، یہ تراویح ہے، آپ نے فرمایا کہ حسب لہ قیام اللیلہ، ایسے بندے کو پوری رات کے قیام اللیل کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جس نے امام کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کیا، یعنی کہ تراویح پڑھی۔ یہ عظیم عبادت ہے، لیکن اس عظیم عبادت کی رکعات کے سلسلے میں جیسے ہی رمضان آتا ہے تو رکعات کے سلسلے میں بہت سارے ذہنوں میں خیالات اٹھتے ہیں کہ کہیں 8 پڑھی جا رہی ہیں، کہیں 20 پڑھی جا رہی ہیں، کہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کی 30 رکعات ہیں، کہیں کہا جا رہا ہے اس کی 36 رکعات ہیں، کہیں سے آواز پڑتی ہے کہ اس کی 40 رکعات ہیں، کہیں سے سننے کو ملتا ہے کہ اس کی 44 رکعات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر نفل سمجھ لیں تو نفل نمازوں کے لیے تو کوئی حد نہیں، جتنا آپ کو موقع ملے آپ پڑھتے رہیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 15 پڑھیں، 17 پڑھیں اگر نفل نماز۔ لیکن ایک مومن کے لیے سب سے بہترین عمل جو دین کی روح سے بتایا گیا وہ اسے یہ کہا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو تلاش کر، کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الجمعہ میں باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ میں نبی کریم علیہ السلام کے عظیم فرمان موجود ہے، فرمایا کہ فإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ، نبی کریم علیہ السلام کی سنت۔ تو اب یہاں پر اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان نوافل میں سے وہ کون سا تعداد ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا منتخب کردہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کا اختیار کردہ ہے، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے۔ جب اس تعداد کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تو دلائل و براہین سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے رمضان مبارک کے قیام کے لیے، تراویح کے لیے،
اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جو سنت کے جو آپ سے صحیح ثابت گئے وہ 8 رکعت ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ التراویح کے اندر ایک باب ہے، باب فضل من قام رمضان۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، ایک تابعی نے، ابو سلمہ نے، کہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، ام المؤمنین آپ بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا رمضان کی راتوں میں قیام کیا ہوتا تھا، قیام رمضان، تہجد رمضان، تراویح رمضان، اس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا کیا ہوتا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام رمضان میں تراویح کیا پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے؟ ام المؤمنین اسے جواب دیتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتن، کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان میں یا رمضان کے علاوہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا، جو تعداد رکعات تھی وہ تھی 11 رکعات۔ کیسے؟ آگے سیدہ فرماتے ہیں کہ یصلی 4 کہ نبی کریم علیہ السلام 4 رکعات پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن، اے سائل آپ مت پوچھیں کہ وہ کیسے پڑھتے تھے، بڑی بہترین بنا سوار کے پڑھتے تھے۔ ثم یصلی 4، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات پڑھتے تھے، جو دوسری روایت سے وضاحت ملتی ہے 2 رکعات کر کے۔ فلا تسأل عن حسنہن، آپ مت پوچھیں کہ وہ کتنی بہترین ہوتی تھی، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا سوار کے پڑھتے تھے۔ ثم یصلی 3، ان 8 رکعات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعات وتر پڑھتے تھے۔ حدیث کی کتاب صحیح ابن خزیمہ کے اندر ابواب ذکر الوتر، وہاں پر آپ کو ایک باب ملے گا، باب الدلیل بأن الوتر لیس بفرض، وہاں پہ حدیث ملے گی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ السلام کے رمضان کی نماز تراویح کا تذکرہ فرماتے وہ فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہم صحابہ کو جو رمضان میں تراویح پڑھائی، جو نوافل پڑھائے، کتنے؟ فرماتے 8 رکعات، نبی کریم علیہ السلام نے 8 رکعات پڑھائیں، والوتر، اور اس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے وتر نماز میں پڑھائی۔ حدیث کی کتاب مسند ابی یعلا کے اندر، مسند جابر کے اندر اسی طرح کی ایک حدیث ہے سیدنا ابی بن کعب سے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے مدینہ کی عورتوں نے کہا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آپ ہمیں تراویح پڑھا لیں، نوافل پڑھا لیں۔ فرماتے کہ میں نے انہیں تراویح پڑھا لی، اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے آگاہ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب میرے گھر کی خواتین عورتیں آئیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اچھے قرآن کے قاری ہیں، آپ ہمیں تراویح پڑھا لیں، قیام رمضان میں آپ ہماری امامت کر لیں۔ اللہ کے حبیب میں نے ان کو نماز پڑھائی، لیکن کیسے پڑھائی؟ صلیت بہن 8 رکعات، اللہ کے حبیب میں نے ان کو 8 رکعات پڑھائیں تراویح کی۔ ثم اوترت، اس کے بعد پھر میں نے ان کو وتر نماز پڑھائی۔ اب یہ جو حدیث صاحب نے بخاری شریف کی سنی، ایک صحیح ابن خزیمہ کی سنی، ایک مسند ابی یعلا کی سنی، ایسی اور بھی روایات کے جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے رمضان المبارک کے قیام کے سلسلے میں، تراویح کے سلسلے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے صرف 8 رکعات ثابت ہیں، اور یہ ساری روایات بالکل اصول محدثین کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اچھا، میں آگے جانے سے پہلے پھر بھی ان بے بنیاد چند اعتراضات کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ اگر کوئی کہیں سے کچھ آپ کو کہہ دے تو اس کا پہلے سے آپ کو علم ہونا چاہیے، اور کوئی اگر اپنی چرک زبانی چالاکی کی بنیاد پر فضول کے اعتراضات کر کے ان صحیح و سالم روایات پر خام خواہ گرد و غبار ڈالنے کی کوشش کرے تو پہلے سے آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے پہلی حدیث پیش کی صحیح بخاری کے، اب اس میں بعض اللہ کے بندے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں تو رمضان کی تراویح کا ذکر ہی نہیں ہے،
یہ تو تہجد کی نماز ہے. پہلے تو اس بندے کو یہ کہا جائے اللہ کے بندے پہلے تو یہ سوچ کہ ام المومنین سے سوال کس چیز کا ہوا ہے. کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. پوچھنے والے سائل نے یہ پوچھا کہ ام المومنین آپ بتائیں کہ رمضان میں اللہ کے حبیب کی عبادت کیا تھی. اب سائل سوال کرے سیدہ سے رمضان کے نوافل کے بارے میں, رمضان کی قیام کے بارے میں, رمضان کی تراویح کے بارے میں. عقل پہ زور دے. آگے جو سیدہ نے کہا 11 رکعات, تو کیا سیدہ نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے تہجد کا تعداد بتا دیا؟ سوچنے کی بات ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے رمضان کی تراویح کا تعداد, اور بی بی صاحبہ تراویح کا تعداد نہیں عام تہجد کا تعداد بتا دے. یہ چیز ہو نہیں سکتی. سائل نے جو سوال کیا بی بی صاحب نے اس کو وہی جواب دی. اور اس کے بعد اگلی بات ایک امت میں کتنے سارے ائمہ گزرے ہیں, احادیث کو اکٹھے کرنے والے, جمع کرنے والے, احادیث کے علم کو تدوین کرنے والے. یہ بات تو آج تک کسی نے نہیں کی کہ اس روایت کا تعداد تراویح سے نہیں ہے, قیام رمضان سے نہیں ہے, بلکہ آپ سلف صالحین کو دیکھیں, ائمہ کو دیکھیں, وہ اکثر و بیشتر اس حدیث سے قیام رمضان ہی کی دلیل لیتے ہیں, وہ تراویح ہی کے ابواب میں سے لاتے ہیں. امام بخاری ہی کو دیکھ لیں, کہاں پہ اس حدیث کو لائے؟ کتاب الصلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان. امام بخاری اس حدیث کو تراویح کے باب میں لاتے ہیں. امام بیہقی اپنی سنن میں اس روایت کو تراویح کے قیام رمضان کے باب میں لاتے ہیں. امام محمد بن حسن بن شیبانی موطا کے اندر اس روایت کو, روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قیام رمضان میں تراویح کے بحث میں لے کے آتے ہیں. نصب الرایا کے اندر علامہ ذیلی تراویح کی بحث میں اس روایت کو لے کے آتے ہیں. حافظ ابن حجر الدرایا میں اس روایت کو تراویح کی بحث میں لے کر آتے ہیں. علامہ عینی عمدۃ القاری میں اس روایت کو تراویح کی بحث میں لے کر آتے ہیں. علامہ سیوطی اپنے فتاویٰ میں اس روایت کو تراویح کی بحث میں لے کر آتے ہیں. علامہ ابن حمام فتح القدیر میں اس روایت کو تراویح کے بحث میں لے کر آتے ہیں. میں کس امام کا نام لوں؟ 20 ائمہ نے, سلف صالحین کے بڑے بڑے ائمہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو تراویح کی بحث میں, قیام رمضان کی بحث میں ذکر کیا. کہ اب اس وقت کا یا 100-150 سال کے کوئی عامی بندے اٹھ کے کہے کہ نہیں اس روایت کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں, ان کی کون سنتا ہے ان ائمہ کے سامنے؟ تو یہ اعتراض بھی کم فہمی, بے سمجھی یا تعصب کی بنیاد پر ہے کہ اس روایت کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں. بالکل اس کا تراویح سے تعلق ہے. ان سلف کہ ائمہ نے تو سب نے تو اس کو تراویح کے بحث میں ذکر کیا. ان کے سامنے دوسروں آج کل کے لوگوں کی کون سنتا ہے؟ ہر بات پھر یہ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں, بچگانہ اعتراض. جب عائشہ کی حدیث آپ نے یہ ذکر کیا تراویح کی دلیل میں, اس میں تو 4 رکعتوں کا تذکرہ ہے, تو پھر آپ 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بات بھی بڑی بچگانی ہے, کیونکہ سارے کا سارا دین ایک حدیث میں بیان تو نہیں ہوتا, پھر آگے وضاحتیں ہوتی ہیں دوسری روایات میں. اب صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ المسافرین کے اندر باب الصلاۃ اللیل کے اندر انہی 11 رکعات کی اما عائشہ نے جو مزید کیفیت بیان فرمائی کہ صحیح بخاری میں جو کہا تھا کہ یصلی 4 کہ نبی کریم علیہ السلام نے 4 رکعات پڑھی, وہ کیسے پڑھی؟ مسلم شریف کے اندر وضاحت کرتی ہے کہ یسلم بین کل رکعتین, کہ نبی کریم علیہ السلام وہ جو 4 رکعات بتلایا گیا ہے اس سے مراد یہ کہ ہر 2 رکعات کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام سلام پھیرا کرتے تھے. اور دوسری بات یہ بھی اللہ پاک علم, عقل, سمجھ, فہم, فکر دے. یہ تو شریعت نے ایک اصول بتا دیا ہے. اب صحیح بخاری کے اندر کتاب الوتر کے اندر ابواب ما جاء فی الوتر کے اندر, صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب الصلاۃ اللیل مثنی مثنی کے اندر, ان 2 کتابوں سمیت کئی جگہ پر روایت موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی. بعض جگہ پر تو والنہار کا بھی تذکرہ, لیکن وہ چیز اپنے موضوع سے ہٹ کر ہے, لیکن اس بات کی طرف ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی, رات کی جتنی نماز ہے, جتنے نوافل ہیں رمضان میں چاہے غیر رمضان میں, مثنی مثنی, وہ 2 رکعات کے. تو اس حدیث نے تو ایک عمومی اصول دے دیا کہ عائشہ کی جو روایت میں 4 کا تذکرہ ہے, اس سے مراد خود
سیدہ نے بھی تذکرہ کر دیا، مزید اس حدیث نے بھی وضاحت کر دی کہ اس سے مراد 2 رکعت کے، تو لہذا یہ کہنا کہ اس حدیث میں 4 ہے، آپ 4 کیوں نہیں پڑھتے، یہ بھی بچ گانا اعتراض کے۔ اسی طرح بعض لوگ بڑے نادانی والے اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد، یہ جو حدیث عائشہ کی، اس سے مراد تراویح تہجد ہے، اور جو تراویح کے ہم 23 رکعت پڑھتے ہیں وہ الگ سے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اگر اس آپ تعداد کو ملائیں گے تو 20 دین کی بنیادیں عجیب سی آپ کو محسوس ہوں گی۔ کیوں کہ عائشہ کی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر پڑھے آخر میں، اس سے 11 رکعت بنی۔ پھر 23 پڑھنے والے کہتے ہیں کہ 23 الگ پڑھیں گے، 20 تراویح اور 3 وتر۔ پھر وہ آخر سے اب تراویح میں وہ 3 وتر الگ اور تہجد میں 3 وتر الگ، یعنی کہ ایک ہی رات میں 2 مرتبہ وتر۔ یہ چیز بھی کہتی ہے کہ یہ بات بالکل بچ گانا ہے۔ اور ایسی کے ساتھ بعض لوگ پھر ایک اور بچگانی بات کرتے ہیں، یہ جو دوسری حدیث میں نسائی ابن خزیمہ کی آپ کے سامنے ذکر کی، اس کا ایک راوی ہے یعقوب بن عبداللہ القمی۔ ابن خزیمہ کے نسخوں میں اسے یعقوب بن عبید اللہ کہا گیا ہے، لیکن عبید اللہ نہیں، وہ عبداللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعقوب بن عبداللہ پر امام دارقطنی نے جرح کی ہے، لہذا یہ روایت ناقابل اعتماد ہے۔ پہلے تو آپ یہ ذہن بنا لیں کہ جرح سے بچا ہوا دنیا کا کوئی امام نہیں، الا ماشاءاللہ، چھوٹی موٹی جرح ہر ایک پر ہے۔ لیکن محدثین امت نے ایک اصول بتا دیا ہے کہ جب کسی بندے کے معاملے میں جرح اور تعدیل کا اختلاف ہو، کچھ لوگ جرح کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کی تعدیل و توثیق کرتے ہیں، ایک اصول دے دیا کہ اس وقت دیکھیں گے کہ جمہور کس طرف ہے، اکثریت کس طرف ہے۔ اگر اکثریت جرح کرتی ہے جرح مان لیں گے، اکثریت اگر توثیق کرتی ہے تو توثیق مان لیں گے۔ اب بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس بندے یعقوب بن عبداللہ پر اکیلے امام دارقطنی نے جرح کی، آپ تہذیب و تہذیب دیکھ لیں، اکیلے امام دارقطنی کی جرح ہے، باقی سارے ائمہ توثیق کرتے ہیں۔ بلکہ استاد محترم محدث شہیر حافظ زبیر زئی رحمہ اللہ کی جو کتاب تعداد قیام رمضان، انہوں نے اس میں چیز کا بڑا تذکرہ کر دیا ہے کہ اس بندے پر ایک امام دارقطنی نے جرح کی ہے اور 10 اماموں نے اس بندے کی توثیق کی ہے۔ ایک جرح ہے، 10 توثیق کرنے والے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ جمہور کس طرف ہے، کس کی بات مانی جائے گی؟ جمہور کی۔ جن 10 بندوں نے اس بندے کی توثیق کی ہے تو 10 بندوں کی توثیق کے مقابلے میں ایک بندے کی جرح کا کوئی نقصان نہیں، سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اعتراض بھی فضول ہے۔ یا پھر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے اسی صحیح ابن خزیمہ اور مسند ابی یعلا والی حدیث پر کہ اس کا ایک راوی ہے عیسیٰ بن جاریہ، اس پر محدثین نے بڑی جرح کی ہے، لہذا یہ روایت ناقابل اعتماد ہے۔ لیکن آپ جب قریب جائیں گے، اس کا وزن کریں گے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اصول وہی ہے کہ جب جس طرف جمہور ہوں گے، جس طرف اکثریت ہوگی، جس طرف اغلبیت ہوگی، وہی بات مانی جائے گی۔ آپ اس اصول کو دیکھیں، پھر اصول کو دیکھ کے آپ عیسیٰ بن جاریہ کے حالات کو دیکھیں گے۔ رکعت تراویح کے اندر علامہ حبیب الرحمن صاحب نے بڑی بھاگ دوڑ کے بعد عیسیٰ بن جاریہ پر 7 جرحیں نقل کی ہیں، 7 ائمہ سے جرحیں نقل کی ہیں، جبکہ تعداد رکعت قیام رمضان میں استاد عزیز وقار رحمہ اللہ نے اس پر 11 ائمہ سے توثیق نقل کی ہے۔ اب جب 11 ائمہ توثیق کرتے ہیں تو 7 جرح کرنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ان کی بات کی، کیونکہ وہ جمہور کے مخالف ہیں۔ تو عیسیٰ بن جاریہ یہ بھی قابل اعتماد ہے، جمہور نے اس کی توثیق کی ہے۔ یعقوب بن عبداللہ، اس کی بھی جمہور نے توثیق کی ہے، یہ بھی قابل اعتماد ہے۔ تو یہ سارے اعتراضات بے وزن ہیں، بے حیثیت ہیں۔ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، صحیح ابن خزیمہ کی، مسند ابی یعلا کی، ان صحیح روایات کا ماحصل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعت تراویح پڑھنا باسند صحیحہ ثابت ہے۔ اور اگلی جو بات ہے اس کو سن کر، سمجھ کر، جان کر آپ کو مزید تسلی ہو جائے گی کہ 8 کے مقابلے میں 20 کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح کی نبی کریم علیہ السلام سے ثابتی کے لیے دنیا کے تمام تر کتب احادیث میں صرف ایک حدیث ملتی ہے، صرف ایک۔
حدیث کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے کم یصلی فی رمضان، وہاں پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، تقریباً 7776 نمبر اس حدیث کی نمبرنگ آتی ہے۔ سن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ رمضان المبارک میں نبی کریم علیہ السلام 20 رکعت پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ وتر پڑھتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف منسوب یہ ایک ہی حدیث ہے تراویح کے سلسلے میں، تعداد کے سلسلے میں، اور یہ حدیث کتنی کمزور ہے اس کا تذکرہ میں ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اس کے ایک راوی ہے محمد بن ابراہیم، بلکہ ابراہیم بن عثمان، ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان الابسی الکوفی، یہ وہ بندہ گئے یعنی کہ 20 رکعت کی ایک ہی روایت ہے، لیکن کتنی کمزور گئی گزری، بلکہ موضوع کو من گھڑت کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بیان کرنے والے راویان میں سے یہ جو بندہ ہے ابراہیم بن عثمان اتنا کمزور ہے، آپ اس کا تھوڑا سا تذکرہ اگر کتب رجال سے سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ امام ذہبی میزان الاعتدال کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 72 پر اس بندے کے بارے میں فرماتے ہیں کذبہ شعبہ، امام شعبہ نے اس کو کذاب قرار دیا ہے۔ ابن معین کہتے ہیں لیس بثقۃ، یہ ثقہ نہیں ہے۔ وقال احمد ضعیف، امام احمد کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ وقال البخاری سقطوا عنہ، امام بخاری نے سقطوا عنہ کہا ہے، جو امام بخاری کی طرف سے ایک بہت بڑی جرح ہے۔ وقال النسائی، امام نسائی کہتے ہیں متروک الحدیث، یہ بندہ متروک الحدیث ہے۔ اس بندے کے مزید حوال جاننے کے لیے تقریب التہذیب ہے، اس کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ ہے 173۔ ابن حجر رحمہ اللہ ائمہ حدیث سے اس بندے کے متعلق حالات ذکر کرتے ہیں، قال احمد و یحییٰ و ابو داؤد، یہ تینوں امام کہتے ہیں ضعیف، یہ بندہ ضعیف ہے۔ وقال یحییٰ ایضا لیس بثقۃ، اسی طرح امام یحییٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مضبوط نہیں ہے۔ وقال البخاری سقطوا عنہ، امام بخاری نے وہی جرح جو پیچھے ذہبی نے ذکر کی تھی۔ وقال الترمذی منکر الحدیث، ترمذی کہتے ہیں کہ ابراہیم بن عثمان منکر الحدیث ہے۔ وقال النسائی والدولابی متروک الحدیث، نسائی اور دولابی دونوں کہتے ہیں کہ یہ بندہ متروک الحدیث۔ وقال ابو حاتم ضعیف الحدیث، ابو حاتم فرماتے ہیں یہ بندہ ضعیف ہے۔ وقال الجوزجانی ساکت، جوزجانی کہتے ہیں کہ یہ بندہ ساکت ہے، ناقابل اعتماد ہے۔ وقال صالح، صالح کہتے ہیں ضعیف لا یکتب حدیثہ، یہ بندہ ضعیف ہے، اس کی حدیث لکھی نہیں جائے گی۔ وقال ابو علی النسابوری لیس بالقوی، ابو علی النسابوری کہتے ہیں لیس بالقوی۔ وقال دارقطنی ضعیف، دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ بندہ ضعیف ہے۔ وقال ابن مبارک ارم بہ، ابن مبارک کہتے ہیں کہ اس کی روایت کو چھوڑ دو، اس کو پھینک دو۔ وقال ابو طالب عن احمد منکر الحدیث، احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ بندہ منکر الحدیث ہے۔ 20 ائمہ نے، بلکہ جتنا علم رجال کا ذخیرہ موجود ہے، جتنی جرح و تعدیل کی کتابیں موجود ہیں، اس بندے کے ضعیف ہونے پر سمجھے کہ سب نے اتفاق کیا ہوا، سب کہتے ہیں ضعیف ہے۔ نصب الرایا کے اندر دوسری جلد میں صفحہ نمبر 150 پر علامہ ذیلی رحمہ اللہ نے ایک امام سے اس بندے کے حالات ذکر کرتے فرمایا کہ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ، اس بندے کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اب آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں، ذخیرے حدیث میں سے 20 رکعت تراویح کی ایک ہی ایسی دلیل ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف 20 رکعت منسوب کی گئی ہے، اور وہ اتنی گئی گزری روایت ہے کہ اس کے راوی ابراہیم بن عثمان کے ذوق پر امت کے تمام تر محدثین متفق ہیں۔ جب اس کے راوی کے ضعیف ہونے پر محدثین سارے کے سارے متفق ہیں، جب آگے روایت کے معاملات پڑھیں گے اسی طرح آپ کو امت کے سارے امام اتفاق کے ساتھ بڑے متفق، بڑے متحد اس بات پر نظر آئیں گے کہ یہ ایک ہی جو روایت تھی 20 رکعت تراویح کی دلیل نبی کریم علیہ السلام سے، اس پر سارے محدثین متفق ہیں یہ ضعیف ہے۔ اب آپ کے سامنے معاملہ واضح ہو گیا، اس طرف ایک ہی حدیث سے وہ اتنی کمزور گئی گزری کہ جس کے ضعیف ہونے پر پوری امت متفق ہے،
اور دوسری طرف یہ بہت ساری روایات ہیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، صحیح ابن خزیمہ کی، مسند ابی یعلا کی، دیگر کتب روایات کی بات سند صحیحہ جن پر کیے جانے والے اعتراضات بے حیثیت ہیں، بے وزن ہیں، جو اس چیز کی دلیل ہے کہ رمضان مبارک کے مقدس اور مبارک مہینے میں قیام رمضان سے اصل ثمرات، اصل فوائد، اصل نتائج سمیٹنے کے لیے ان پر سنت کے رنگ کو نافذ کریں، سنت کے مطابق پڑھیں، سنت کا تعداد اختیار کریں، وہ ہے 8 رکعت۔